دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا اور سب سے پہلا پیدل حج کس نے کیا؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا اور مسلمانوں پر حج کب فرض ہوا؟ اور کعبہ شریف کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور اب تک کعبہ شریف کو کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ دوستو، یہ جاننے سے پہلے کہ سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا اور سب سے پہلا پیدل حج کس نے کیا تھا، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا یعنی بنایا، اور اب تک کعبہ شریف کو کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا اور ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں، اور پھر آپ علیہ السلام شام یعنی سیریا کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ پھر گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب دیوار ذرا اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے۔ نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ دوستو، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں ہجر یعنی حتیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبریل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں ابو قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن اور چمکدار تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پکارو، ہم تمہاری پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ دوستو، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال، جنوب، دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا،
پھر قوم عمالقہ نے بنایا، پھر قوم جرہم نے تعمیر کیا، پھر قوسا نے تعمیر کیا، پھر قریش نے بنایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابع نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دوستو، قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی یعنی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی تعمیر کی۔ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کے بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ چھت پر پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں نکلے۔ آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پاؤں تھے اور چلتے چلتے قنام کے مقام پر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ دوستو، یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے۔ دوستو، عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی اور چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد رابع نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرشتوں نے ادا کیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا تھا، اور انسانوں میں سب سے پہلے حج ادا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ابن خزیمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حج پیدل فرمائے۔ ان کے حج کی تعداد 300 اور عمروں کی تعداد 100 ہے۔ پہلے حج کے موقع پر عرفات میں جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے آدم، آپ کا حج مقبول ہو۔ ہم نے آپ کی ولادت سے 50,000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا ہے۔
دوستو اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو پھر سے دین ابراہیمی کی دعوت دی اور لوگوں نے اسلام کو اپنانا شروع کیا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو اور اسلام لانے والوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ اور مسلمان مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ پھر ہجرت کے 9 سال بعد یعنی سن 9 ہجری میں مسلمانوں پر حج فرض ہوا اور پہلی بار 300 مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ دوستو اس سے پہلے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت تک 3 حج ادا فرمائے۔ فرضیت حج کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ اور حجۃ الاسلام کہتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔